مباحثہ کیا کس بات پر ہے کہ یزید کی بیعت کو توڑنا نہیں ہے. آگے ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا. تو ذرا اس پر غور کر لیں کہ ہاں یزید کو آخر وہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے مان لیا کہ اس کا یہ بہت غلط کام تھا. اہل مدینہ نے اگر بیعت کو توڑ دی تھی تو کم سے کم جو لوگ بیعت کو توڑے تھے وہی. البتہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے, صرف فوج کو اور کہ عام لوگوں کو خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سلسلے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد یزید کی کچھ خوبیاں بھی ہیں, اس کو لوگوں نے ذکر نہیں کیا مدینہ منورہ سے متعلق. چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ جب مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے گیا اور یہ خبر یزید تک پہنچی کہ مدینہ منورہ فتح ہو گیا ہے, تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا, ضحاک ابن قیس الفہری کو. کس کو؟ ضحاک ابن قیس الفہری کو اس کو بلایا اور اس سے بلا کر کہا کہ دیکھو بہت برا ہوا, اہل مدینہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, انہوں نے غلطی کی بہت, لیکن بتاؤ اس کا اب آخر کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مدینہ منورہ والوں کو کھانے اور پہننے اور ساری چیزیں بھیج دیجیے. چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ یزید نے بڑے بڑے قافلے اونٹوں کے کھانے پہننے اور چیزوں سے لدا کر کے مدینہ منورہ لوگوں کو بھیجا اور آیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ هذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه في أنه شمت بهم واشتقى بقتلهم وأنه أنشد شعرا. یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے رافضی لوگ جو یزید ابن معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے اوپر جب حملہ کیا اور وہ لوگ قتل کیے گئے تو اس پر وہ خوش ہوا تھا اور کچھ شعر پڑھ کر کے سنایا تھا, اس سراسر جھوٹ اور غلط ہے. لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا. البتہ مدینہ منورہ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برا ہوا تھا, لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ مدینہ منورہ کے اندر 10,000 آدمی مارے گئے تھے یا 1,000 باکرہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی یا 70 بدری صحابی مارے گئے تھے, ذرا سوچنے کی بات ہے. ان میں ایک بدری صحابی کا نام بھی کوئی لا کے مجھے دکھا دے, ایک بدری صحابی کا نام دکھا دے. 70 بدری صحابی مارے گئے تھے یا مدینہ منورہ میں 1000 عورتوں نے حرہ کے بعد بغیر شوہر کے بچہ جنا تھا. یہ ساری کی ساری جھوٹ اور خرافات ہے, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بیان کردہ کس کی ہیں؟ واقدی کی. واقدی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کذاب تالف, جھوٹا ہے اور گیا گزرا ہے بالکل. بلکہ اس کے بارے میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب تہذیب میں لکھا ہے کہ یہ تو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ علی دوبارہ زندہ ہوں گے اور آ کر کے دوبارہ حکومت کریں گے. واقدی اس کا یہ. لوط ابن یحییٰ جو پکا شیعی ہے, اخباری تالف اس کے بارے میں لکھتے ہیں, ان کی بیان کرتا ہے. ذرا سوچئے, ایک غور کرنے کی بات ہے. آخر یزید نے جو فوج بھیجا تھا وہ مسلمانوں کی فوج تھی, کافروں کی فوج تھی؟ ذرا میں ایک نقطے پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں, ذرا غور کریں. جی کون فوج تھی؟ وہ فوج ان لوگوں کی تھی جو صحابہ کے پروردہ تھے, عام طور پر تابعین لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایک مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ مسلمان فوج کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی رہی ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال پیش کر دی جائے تو جو فوج کافروں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتی ہے کہ ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے عزتوں کو لوٹتی رہی ہو کافروں کے ساتھ, وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ اخبارات میں لکھتے آ رہے ہیں یہ باتیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ذرا سوچیں, غور کریں. آپ نے تاریخ پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر آج بھی واللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان فوج ایسا نہیں کرتی؟ کافر فوجیں, ظالم فوجیں ایسا کرتی ہیں, لیکن مسلمان کی فوج اپنے دشمن کے ساتھ کبھی یہ نہیں کرتی ہیں کہ ان کی عورتوں کی عزت کے اوپر دھاوے چہ جائے کہ وہ فوج جس کی پرورش صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی ہو.
صحابہ کرام بھی موجود ہوں، وہ فوج کہیں اور نہیں مدینہ منورہ کے اندر یہ سب کام کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو باتیں کہہ رہے ہو ذرا سوچو کہاں سے نکل رہی ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہ مسلمان فوج کا ایسا کردار نہیں رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرے، تو مسلموں کے ساتھ کیسا ایسا کرے گی؟ تو یہ ساری باتیں ساتھیوں، اور صرف میں نہیں کہتا بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں موجود ہیں اس کا ہم نے دراسہ کیا ہے، اور ہم سے پہلے اور لوگوں نے دراسہ کیا، بلکہ میں کچھ تمہیں لے کر کے بھی آیا ہوں، ان کو دکھا سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی حدیث، تاریخ کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیے بات لمبی ہو گئی، 10:30 بجنے جا رہے ہیں، میں ذرا اور ایک بات آپ لوگوں کے سامنے ضروری رکھ کر کے آتا ہوں اس بات طرف، یزید بن معاویہ کے بارے میں حدیثوں کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے۔ دیکھیے ایک الزام یزید بن معاویہ پہ یہ لگتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، یہ کہا جاتا ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بندروں کا اور کتوں کا اور شیروں کا اور فلاں وہ کھیل دیکھنے اور شکار کرنے کا وہ عادی تھا، یہ کہا جاتا ہے نا۔ لیکن یہ سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے، سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے۔ کسی بھی تاریخ کے اندر، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بہت سے ذکر کیا، اللہ عالم اس کی صحت کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اس لیے کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے اور آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کہہ رہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس کو۔ تو امام ابن کثیر نے کیا کہا؟ اللہ اس کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں متفقہ طور پر ان باتوں کو بیان کرنے والے یا تو لوط ابن یحییٰ ایک شیعی راوی ہے، یا ہشام کلبی ہے، یا واقدی ہے، اور ان تینوں کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ لوط ابن یحییٰ شیعی تھا، محترق تھا، جلا ہوا، جسے میں نے کہا سڑا ہوا آدمی تھا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جھوٹا ہے اور متروک ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی آدمی حدیث بیان کرے گا، یعنی ان کی یہ حالات ہے۔ اب ان کے بارے میں، ان کی بیان کردہ روایت سے یزید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں وہ شراب پیتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا۔ اس سلسلے میں دور نہ جا کر کے یزید سے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کی بات جو بالکل صحیح سند سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے چلتا ہوں۔ دیکھیے حضرت محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے، اس کا ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحمہ اللہ سے جب عبداللہ ابن مطیع عدوی نے یزید کی بیعت توڑنے اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس پر عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ یزید شراب پیتا، نماز چھوڑتا ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں، میں اس کے پاس ایک مدت تک ٹھہرا رہا اور ہم نے اسے نماز کا پابند پایا، خیر کا متلاشی پایا، فقہی مسائل سے متعلق سوال کرنے والا اور سنت کا پابند پایا۔ ذرا دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسا اس نے آپ کو دکھلانے کے لیے بناوٹی طور پر کہا تھا۔ اسے لوگوں کے پاس دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، لوگوں کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے لوگوں کے دل میں کیا ہے؟